بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف منشی پریم چند، ان کا ایک افسانہ ہے مفت کرم داشتن۔ مفت کرم داشتن خلاصہ آسان الفاظ میں: اردو مخزن ادب، BA BSc BCom ADC BBA کمپیوٹر سائنس اینڈ ہوم اکنامکس، سر نوید خالد۔ سب سے پہلے تعارف مصنف۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے، 1880 میں پیدا ہوئے بنارس میں۔ ان کے والد صاحب پوسٹ آفس میں ایک کلرک تھے۔ پریم چند کے والدین جو ہے نوجوان ہی میں عمر میں ہی مر گئے۔ ان کی ماں جب 14 برس کی تھی وفات پا گئی۔ ان کے والد صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ پریم چند کی عمر جب 15 سال ہوئی تو ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابتدائی دور جو ہے زندگی کا وہ انہوں نے بہت غربت میں کاٹا۔ 1936 میں 1936 میں 56 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کی تصانیف میں سوز وطن، زاد راہ، پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی، خاک پروانہ، خواب و خیال، آخری تحفہ اور زاد راہ بیوہ۔ اس کے بعد خلاصہ: افسانے میں سب سے پہلے کردار۔ افسانے کے کردار جو ہیں ایک مصنف خود ہیں، ایک حاکم ضلع، ضلع کی جو حاکم ہیں، اور بلدیو جو ان کا دوست تھا، اسکول کلاس فیلو، اور ایک اور جو ہے وہ بلدیو کا بڑا لڑکا۔ افسانہ مفت کرم داشتن پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات میں شامل 12واں افسانہ ہے۔ واردات جو ان کی کتاب ہے افسانے کا مجموعہ، اس میں یہ 12واں افسانہ ہے۔ حاکم جو ہے حاکم ضلع ایک صاحب ذوق بزرگ تھے۔ مصنف حاکم ضلع کا غیبانہ مداح تھا، لیکن ان کی افسری مزید تعلقات میں مانے تھی۔ پریم چند نے اس افسانے کو فارسی کی کہاوت ہے مفت کرم داشتن عنوان دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی کام اپنی غرض سے کرنے اور دوسرے پر اس کی غرض ظاہر کر کے احسان جتانے کے موقع پر مستعمل، یعنی خواہ مخواہ احسان جتانا۔ افسانے میں صاحب بزرگ حاکم ضلع نے مصنف کو خط بھیج کر اپنے بنگلے پر بلوایا۔ مصنف نے اپنے دوستوں سے مشورہ لیا کہ مجھے جانا چاہیے نہیں۔ دوستوں نے جانے سے منع کیا۔ پھر انہوں نے خود ہی سوچا کہ جانے میں تو کوئی حرج نہیں، تہذیب کے خلاف سمجھ کر حاکم ضلع کی طرف چلے گئے، اور وہ اس ملاقات کو مخفی رکھنا چاہتے تھے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ چپکے سے گئے اور ایسے ہی واپس آ گئے، لیکن ان کی ملاقات کا جو یہ خبر تھی وہ ایسی پھیل گئی، ہر ایک کو پتہ چل گیا، ان کے دوستوں کو بھی پتہ چل گیا، جس سے مصنف کی عزت اور وقار میں قدرے اضافہ ہوا۔ اب لوگ جو ہے مصنف کی عزت بھی کر رہے ہیں اور ان کی وقار اور زیادہ بڑھ گیا۔ بات یہاں تک مشہور ہو چکی تھی کہ حاکم ضلع مصنف سے پوچھے بغیر کوئی تجویز یا رپورٹ نہیں لکھتے، یعنی کہ کوئی بھی ان کو فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ لازمی مصنف سے پوچھتے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر پاتے۔ مصنف کی شہرت سن کر لوگ اس کے پاس سفارشیں لے کر آتے، کافی لوگ آتے سفارشیں لے کر کہ میرا فلاں کام ذرا کروا دیجیے، فلاں کام۔ وہ صرف ایک جملے میں جواب دیتے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں، اور اس سے سب کو ٹال دیا جاتا۔
سب کو ٹالتے تھے کہ بھائی میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ایک مرتبہ اس کا بچپن کا دوست بلدیو، جو راوی یعنی مصنف سے صحت میں اچھا اور پڑھائی میں اچھا تھا، کچھ نالائق سے تھا، اور اکثر جو ہے ان کا یہ دوست بچپن میں انہی سے پڑھا کرتا. استاد کی تو زیادہ سمجھ میں نہ آتی، لیکن جب مصنف ان کو پڑھاتے تو ان کو سمجھ میں آتا. وہ ان سے ملنے کے لیے آیا، دونوں میں رام رام سلام وغیرہ ہوا. خیر و عافیت کے بعد بلدیوں نے دردناک انداز میں سے کہا، بڑا پریشان تھا، پریشانی میں اپنے دوست سے کہا کہ زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں اور کیا، بس ناؤ کیا حال ہے، کیسی زندگی گزر رہی ہے. تو کہا کہ کیا بتائیں، بس زندگی کے دن جو ہے وہ پورے کر رہے ہیں. دراصل بلدیوں کے بڑے لڑکے کو داروغہ پولیس نے ڈاکہ کی کیس میں، یعنی کہ اس کو ڈاکہ وغیرہ ڈالا تھا، ڈاکہ زنی کے مسئلے میں گرفتار کر لیا تھا. بلدیو چاہتا تھا کہ مصنف حاکم ضلع کے پاس اس کی سفارش کر کے اس کے بیٹے کو بچا لے. اس کے لیے بلدیو منت سماجت کرنے لگا اور مصنف کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ دوسرے دن حاکم ضلع کے پاس جا کر سفارش ضرور کرے گا. مصنف نے حامی تو بھر لی، مگر وہ حاکم کے پاس نہیں گیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ بڑے لوگ ان جھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، اور اس کے حاکم سے وہ تعلقات بھی نہیں تھے جو لوگوں نے مشہور کر دی تھے. مصنف اس واقعے کو بھول چکا تھا. تقریباً ایک ہفتہ گزر گیا. 8ویں دن بلدیو اور اس کا بیٹا، جو رہا ہو چکا تھا، جیل سے واپس آ چکا تھا، چھوٹ چکا تھا، ڈھیر ساری دیہاتی سوغاتوں کے ساتھ حاضر ہوئے، جیسے کہ مٹھائی، فروٹ وغیرہ. لڑکا آ کے مصنف کے قدموں میں گر پڑا. اس کا جو بیٹا تھا اس نے مصنف کے قدموں میں پر گر گیا اور اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے، اور مصنف کا شکریہ ادا کرنے لگا. بلدیو اور اس کا بیٹا دونوں مصنف کا مشکور تھے، دونوں شکر گزار تھے. انہوں نے سوغات پیش کی، لیکن مصنف برابر کہتا رہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں آپ نے اتنا خرچہ کر دیا، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. مگر مصنف کو یہ بات تسلیم کرنے کا حوصلہ نہ ہوا کہ وہ حاکم ضلع کے پاس نہیں گیا تھا. جو کچھ ہوا خود بخود ہوا، کیونکہ مفت کا احسان چھوڑنا طبیعت کو گوارا نہ ہوا، اور اپنی سکوت سے ثابت کر دیا مفت کرم داشتن. کہانی سے پریم چند فارسی کہاوت مفت کرم داشتن کو واضح کیا. مفت میں جو بھی مل جائے کچھ برا نہیں. یہ جو ہے آج کی ویڈیو تھی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی. لازمی دوسروں کو شیئر کیجیے اور لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.